علماء مناظر اسلام فضیلت الشیخ استاد محترم سید سبتین شاہ صاحب نقوی حافظہ اللہ تعالی انہوں نے خطاب تو پہلے بیداری دا ثبوت دیو نعرہ تکبیر ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر شان رب العالمین عظمت مصطفیٰ مقام مصطفیٰ عظمت صحابہ شان صحابہ نعرہ تکبیر علماء اہل حدیث سید سبتین شاہ صاحب نقوی إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ذی وقار علماء کرام اور بالخصوص امیر محترم بزرگوں اور دوستوں واجب الرسول قابل احترام اسلامی روحانی ماحول میں جڑے تقاریر اور خطاب توانوں ساتھی سنانا چاہتے سن وہ تے ہو چکیا میں چند اشعار طبیعت اور گلے کی خرابی کے پیش نظر بڑے اختصار نال عرض کرا گا، توجہ فرمائی۔
یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے کہ جدو قرآن پاک یا ایھا الذین آمنوا آ جائے تو مومن فوری متوجہ ہونا چاہیے، کیونکہ خطاب اللہ کی طرفوں ہے اور اللہ اپنے بندے نو آواز دے رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا۔ اتنا پیار بھرا انداز ہے کہ توانو اللہ نے تھوڑے ایمان قبول کر کے فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمانداروں۔ اور جن کو اللہ مومن کہے، مانے اور تسلیم کرے اور بیان کرے اور آواز دے، تو اس سے بڑی شرف اور عزت اور اکرام والی بات کیڑی ہو سکتی؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اس خطاب تو بعد یاد اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اہم چیز کا حکم دیں گے یا کسی انتہائی نقصان دہ مضر چیز تو انہوں منع فرما، تاہی دونوں بڑے پیار نال آواز دی ہے، یا ایھا الذین آمنوا۔ قرآن پاک ہے ایک کم 90 مقامات میری گنتی کے مطابق قرآن پاک کی یہ الفاظ ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سانو جدو آواز ماری ہے تو صفت نال ایک خوبی نال آواز ہے، اور انسان کی فطرت ہے کہ انہوں کسی صفاتی نام نال یاد کرو تو خوش ہوں گے۔ مثال دے طور تواڈے پنڈ وچ کوئی ڈاکٹر جا رہے ہو، کہنے والا بلان والا اس کو ڈاکٹر صاحب کہے تو فطری طور سے خوش ہوئے، رک جائے گا، بات سنے گا اور یہ سمجھے گا کہ بلان والا بندہ با ادب اور انتہائی مؤدب، انہیں بڑے اچھے انداز میں نے مخاطب کی۔ استاد جی جا رہے ہو، شیخ صاحب جا رہے ہو، حافظ صاحب جا رہے ہو، قاری صاحب جا رہے ہو، جے بندہ جا استاد رہے ہو جیڑا انہوں نے نام ہوئے اس نام نواد دے کے انہوں روکے تو بندہ یقیناً سمجھے گا کہ بندہ انپڑھ ہے، انہوں اینا بھی پہچان نہیں کہ وہ ڈیرے بندے نو پلانا کس طرح، مخاطب کس طرح۔ یہ فطرت انسان دی کہ صفاتی نام نل بلائیے کہ وہ خوش ہو، ہر بندے دی فطرت۔ ساڑھا ذاتی نام تو اللہ نے رکھیا سی، وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ۔ توجہ ہے ماشاء کوشش میں کرنا سمجھان کی امید ہے تو 12 بجے تک کوئی شے سمجھ ضرور آئے، یہ تو آنوں سمجھنا ہی نا تو میں نو سمجھ آئے، یعنی دو آنچو ایک گھر کو سمجھ آنی ضروری ہے نا، یا تو آنوں میری گل کی سمجھ آ جائے گی، یہ میری گل تو آن سمجھ نہ آئی تو میں نے تواڈی پوری طرح سمجھ آ جائے۔ اس واسطے 12 بجے تک رل کے چلیں گے، اس تو بعد فیصلہ کریں گے۔ میں تواڈے کو پوچھاں گا بات تانوں سمجھ آئی تو جی تانوں نہ آئی ہوئی تو میں بس کر دیا گا کیونکہ میں نے سمجھ آ گئی ہوئی گی۔ یا ایھا الذین آمنوا۔ ویسے جس تواڈا انتظام کیتا ہے نا جلسے دا، یہ دے ڈاکٹر عبدالمجید یزدانی صاحب نے جڑے میں بھیج کے لے آئے، وہ اگر نہ میں ایڈا چھیتی اور ایڈا سفر کر کے چھیتی آنا مشکل ہوتا ہے، پھر طبیعت میری اس طرح کی کچھ سی بہرحال
انہوں نے حوصلہ ہے، انہوں نے میرا وعدہ کیا پینڈ جا کے وہ دوبارہ تکلیف تو نہیں دیا گا، ایک بار میں معاف کر تسا بڑا پیار نال اجتہاد کیتا ہے، یعنی تھوڑا جہا جلسہ کدی گلی جو گیا نا اور سکون آتا ہے، یعنی کہ دوسرے نے رکھ کے نا نومبر کے مہینے بڑا سونا اجتہاد کیتا ہے۔ میں جی مسجد جو گیا عوام بھی بیٹھ جائے، سردی تو بھی بچ جا ہوا تو تھوڑا جلسہ بھریا بھریا بھی نظر آ رہا ہے۔ بہرحال یہ تو ان کسی پڑھے لکھے بندے سمجھایا ہے اینج کرو تاکہ بیٹھے ہوئے ہو تو لگے بکوے نہیں بیٹھے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان توجہ میرے اے ایمان والو۔ ڈاکٹر صاحب یہ تشریف فرما ہے، ساڈے قائد ساڈے محترم امیر ضلع، نہیں تو میں یہ تشریف لے جانا نا تو میں تھوڑے نال اور ایک ہاتھ کرنا سی، یعنی کہ میں 15-20 منٹ گل مکا دے ہونے سی۔ بہرحال جب تک شیخ بیٹھن میں بھی مجبوری ہے پڑھنا، تسی توجہ ذرا میرے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ ساڈا نام اللہ نے جڑا رکھیا ہے قرآن ہے، ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے ساڈا نام مسلمین رکھیا ہے، لیکن سارے قرآن ہے جدو سن آواز دیتی ہے یا ایھا المسلمون نہیں کیا، جدو نام آپ رکھے ہے مسلمین سن آواز بھی ایویں دینی چاہیے سی نا، دیکھو نا ایک باپ ہوئے ایک ماں ہوئے، وہ جڑا نام رکھن وہ نام آواز ہی نہ دے تو بندہ سوچتا ویکھدا تے ہے نا، جدو ماں آواز دے بیٹھے نو باپ آواز دے، اصل جڑا نام انہیں رکھیا ہے اس نال نہ بلائے، اس نام نال بلائے جڑا وہ گھر معروف ہو گیا ہے، جنہوں وہ پسند کرتا ہے، جنہوں وہ سونا لگتا ہے، تے بندہ فطری طور پہ خوشی محسوس کرتا ہے کہ جیڑی میری فطرت ہے، جیڑی میری خاصیت ہے، جیڑا میرا وصف ہے، جیڑی میری خوبی ہے، میرے ماں نے باپ نے اس نام نال بلایا ہے، میرے لیے فخر ہے کہ جڑا حالانکہ وہ وڈیرے سن، باپ سی ماں سی، وہ اپنے من اصلی نام نال بلا سکتے سن، لیکن انہوں نے من اس نام نال نہیں بلایا، منو حافظ کیا ہے، منو قاری کیا ہے، منو عالم کیا ہے، منو حضرت کیا ہے، منو ڈاکٹر کیا ہے، جڑی میری خوبی ایسی وہ خوبی میری منی ہے، تسلیم کیتی ہے اور اس نال من اعزاز بن گیا ہے، ہر بندہ فطری طور سے خوش ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، قادر بھی ہے، جو چاہے کرے، اس کو پوچھا نہیں جا سکتا، اس نے خود نام ساڈا مسلمین رکھ کے سانو جدوں بلایا ہے یا ایھا المسلمون نہیں کیا، بلکہ کی کیا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ نام رکھیا سی مسلمین، آواز دیتی ہے یا ایھا الذین آمنوا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دسنا چاہتا ہے کہ ذاتی نام تہاڈا مسلم ہی نہیں ہے، لیکن چونکہ تسی انسان ہو، تہاڈی فطرت ہے، تسی خوش ہوندے ہو، تہاڈے چ ایمان موجود ہے، تو میں تمہیں صفت ہے صفاتی نام نے یاد کیتا ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ جو اس طرح سمجھ نہیں آئی اور میں مسئلے کو تھوڑا جہا آسان کر، اللہ تبارک و تعالیٰ دا ذاتی نام، اللہ دا ذاتی نام اللہ ہے، وہ دا ذاتی نام کی بولو جی جاگ دے ہو ہوش ہے وہ دسو، وہ دا ذاتی نام اللہ، یہ اس دا ذاتی نام، باقی جتنے بھی نام نے اس دے سارے صفاتی، بڑے نام نے اس دے 99 نام تے ایسے نے جڑے ہر مسلمان نو یاد ہوندے نے، جڑا انہوں نام نے یاد کرے اور اس کے مطابق عقیدہ بنا لگے، اللہ اس کو جنت عطا کرے گا، اللہ اس کو محبت کرتا ہے جڑا نام انہوں پڑھے اور یاد کرے، 99 نام اللہ دے پڑھیا کرو، یاد کیتے کرو، انہوں دا معنی اور مفہوم شرک تو بھی بچ جاؤ، کیوں؟ جدو اللہ کی صفات اور علم میں آ گئی ہے نا، معرفت ہو گئی، پہچان ہو گئی، انہوں نے نام سمجھ گئے، تو پھر تو یقین ہو جائے گا کہ جیڑی صفت، جیڑی شان، جیڑی مقام یہ مخلوق کو دیتا جا رہا ہے، میں اللہ نے سارے ناموں تو آگاہ ہاں، یہ شان مخلوق دی نہیں ہے، شان کس دی ہے؟ اللہ دی۔
جب قرآن پڑھ لو گے نا کہ الوہاب کون ہے؟ اللہ، تو پھر کسی اور نو تسی داتا نہیں کہو، کیونکہ اللہ اپنی ذات اور صفات وحدہ لا شریک ہے نا، جیڑی صرف او دی ہے وہ کسی اور دی تو پھر نہیں ہو سکتی۔ اس واسطے او دے ناموں کو یاد کریا کرو، پڑھیا کرو، سمجھیا کرو۔ سنیے چند گزارشات۔ اللہ تعالیٰ کا اپنا نام ذاتی اللہ ہے، باقی سارے نام صفاتی ہیں۔ قرآن هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ سارے اللہ دے نام سونے، سارے نام اس دے سونے نام دے پیارے نے، لہو الاسماء الحسنى، سارے نام دے سونے، سارے پیارے۔ ذاتی نام اس دا اللہ ہے، باقی سارے نام اب بولو شاہ بھائی 12 بجے تک بس بھی تو کرنی ہے نا۔ سارے نام اللہ دے صفاتی نے، ذاتی نام چلو ٹھیک۔ آج ہم شیخ توڑی گل مان گیا۔ ذاتی نام اللہ تبارک و تعالیٰ دا ذاتی نام اللہ ہے، باقی سارے نام اس دے صفاتی نام نے۔ اور جڑا اسم اللہ اتنا پیارا ہے، اتنا پیارا ہے۔ علماء موجود نے، اے لفظ اللہ ادھا مصدر کی ہے، کدھر چو نکلے ہے آج تو کوئی سمجھ نہیں پایا، وہ خود ہی جانتا ہے اس کے نام کا معنی کیا ہے، اس کے نام کا مفہوم کیا ہے، خود جانتا، معنی بھی کوئی نہیں جانتا۔ الہ ہمارا معبود ہوگا، لفظ اللہ کا معنی کون جانتا ہے؟ اللہ۔ اتنا پاکیزہ نام۔ اور بعد مفسر نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، فرماتے ہیں یہ اسم اللہ ہے، ایک ایک حرف جڑا ہے اللہ والی ہی دلالت کرتا ہے۔ تجھے پڑھ لو اللہ تو مراد کون ہے؟ اللہ۔ یہ جڑا پہلا یہ الف ہے، انہوں ہٹا دے، جب انہوں ہٹاؤ گے دو لام اکٹھے ہو گے تو لام تجھے متحرک کرو گے تو بڑھے گا للہ۔ اللہ بھی وہی، للہ بھی، للہ ما فی السماوات۔ اے جڑا لام ہے دوسرا حرف، انہوں ہٹا دو، باقی بچے گا لہو۔ لہو کس کے لیے؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اس لام کو بھی ہٹا دو، یہ ہو بچے گا۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کہو، للہ کہو، لہو کہو، ہو کہو، ایک ایک حرف اسی کی طرف جاتا ہے، کسی اور کی طرف جاتا ہی نہیں۔ یہ ہے ہمارا جی بولو اللہ، یہ اس کا ذاتی نام ہے، باقی سارے صفاتی نام۔ جدو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذاتی نام بلائیے یا اللہ، تو صفاتی نام دا انکار نہیں۔ اے نہیں بندہ یا اللہ کہوے تو بندہ کہوے یا اے رحمان مندے کو نہیں، الرحیم مندے کو نہیں، الغفار مندے کو نہیں، الجبار مندے کو نہیں۔ جدو بھی کہتا ہے یا اللہ کہتا ہے، جدو دے ذاتی نام نو بلائیے تو صفاتی نام دا انکار ہوتا نہیں۔ تو جدو صفاتی نام لئیے یا حیو یا قیوم، یہ تو سارے کینے صفاتی نام ہے نا۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یہ تو صفاتی نام لئیو دے ذاتی نام دا انکار نہیں۔ اللہ ہی ہے جو الحی بھی ہے، اللہ ہی ہے جو القیوم بھی ہے، یہ ہوتا ذاتی نام ہے، دے صفاتی نام نے۔ سن لیجئے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ذاتی نام
رسول رحمت دا ذاتی نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک نہ رکھے گھر والے ماں نے دادا نے گھر والے نے نام نو پسند کیتا ہے خود رکھے ہے کی نام رکھے ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے نام کچھ اور رکھے ہے. اللہ نے جو قرآن پاک محمد مصطفیٰ کا نام پہلے نبیوں کو بتلایا تھا نازل کیا تھا وہ احمد تھا. اللہ نے نام رکھا ہے احمد, گھر والوں نے نام رکھا ہے محمد. اور کیا اللہ نے گھر والوں کا رکھا ہوا نام کا رد کیا ہے؟ نہیں, انکار کیا ہے. یہ کہا ہے کہ خبردار محمد کا نام میں نے احمد رکھا ہے, محمد کوئی نہ کہے. نہیں, بلکہ اللہ نے کلمہ طیبہ میں نازل ہی پھر وہ نام کر دیا کہ جو گھر والوں نے رکھا ہے یہ میرا رکھا ہوا احمد بھی حق ہے, جو گھر والوں نے رکھا ہے یہ بھی حق ہے. اور اللہ نے 4 مرتبہ وہ نام قرآن میں نازل کیا جو گھر والوں نے رکھا, جو آپ نے اللہ نے خود رکھا قرآن پاک میں نام, اس کا 1 مرتبہ ذکر ہوگا. اور محمد کا نام 4 مرتبہ قرآن میں اللہ نے بیان کیا. 4 محمد رسول اللہ ما کان محمد وما محمد الا رسول رسول علی محمد. 4 باری اللہ نے قرآن لفظ محمد اسم محمد کا بیان کیا ہے. اور باقی سارے نام حضور کے صفاتی ہیں. نبی علیہ السلام صاحب خلق عظیم ہے, ساقی کوثر ہے, شاف معاشر ہے, آپ عاقب ہیں, آپ حاشر ہیں, آپ صاحب اسراء و معراج ہیں, آپ ماہی ہیں. یہ سارے نام حضور کے, آپ حبیب اللہ ہے, یہ سارے نام حضور کے صفاتی ہے. ذاتی نام 2 ہیں, ایک محمد اور دوسرا احمد. یہ 2 ذاتی نام بغیر سارے صفاتی نام. جدو حضور نو عاقب کہیے تو محمد ہون دا انکار, جدو محمد کہیے پھر عاقب اور حاشر ہون دا انکار. باقی سارے نام صفاتی ہے. قرآن پاک ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو اڑ میں جو کسی مرد باپ نہیں, اور رسول اللہ نے وخاتم النبیین اور خاتم النبیین نے. حضور دے صفاتی نام بھی حق نے, اور نبی علیہ السلام دے ذاتی نام بھی حق نے. نام گھر والے نے رکھیا محمد, رب نے نام رکھیا احمد. محمد بھی حق ہے اور احمد بھی حق ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. کلمہ طیبہ اندر بھی, کلمہ شہادت اندر بھی اللہ نے وہ نام بیان کیتا ہے جڑا نام گھر والے رکھے ہے. اللہ نے اجازت دیتی ہے کہ اللہ کا نام رکھے ہوئے, کوئی نام پیارا ہوئے, کوئی نام آلہ ہوئے, کوئی نام مقدس ہوئے, کوئی نام زومان ہوئے, پیارا ہوئے. آپ بھی رکھیا جا سکتا ہے, کوئی دوسرا رکھ لوے تے نام اندر کوئی کباد کوئی حرج نہیں. تیسری بات, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین 2 طبقے تقسیم سا. پہلا طبقہ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین. صحابہ کا نام بھی ہے جی بولو. ایک گروہ صحابہ کرام دا مہاجرین نے ہجرت کی تھی, کی بن گئے جدو ہجرت کی تھی کی بن گئے مہاجرین. ہجرت تو پہلے سارا قرآن پڑھیے, ہر وہ آیت جیڑی مکہ میں نازل ہوئی سن لیجئے. پھر جو آیات مکہ میں نازل ہوئی, جو آیات مہاجرین کے جناب ہجرت سے پہلے نازل ہوئی, کسی ایک آیت میں مجھے جناب مہاجر کا لفظ دکھا دیا جائے یا کہیں انصار کا لفظ دکھا دیا جائے. جب مدینہ پاک میں حضور آئے, انصار نے آ کے سنبھالے ہے اور مہاجرین ہجرت کر کے آئے. اس کے بعد قرآن پاک نے ان کے رکھے ہوئے نام مسلمین, ان کے رکھے ہوئے نام مومنین, ان کے رکھے ہوئے نام قانتین, ان کے رکھے ہوئے نام صادقین, سارے نام اپنی جگہ بجا تھے. لیکن رب نے پھر جب بھی پکارا فرما مہاجرین و انصار, حضور خطبہ دیتے تھے پتہ کی فرما دے یا معاشر المہاجرین. توجہ ہے,
یا معاشر المہاجرین یا معاشر الانصار، اے مہاجرین دا گروہ، اے انصار دا گروہ۔ جدو صحابہ کرام نے توجہ فرمائیے، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنا نام پاک ٹھیک ہے تجھ دا پاس سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نام کی عبداللہ سیدنا ابو پورے ساری رات کسی تقریر سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے رہو نا، کسی ایک مسلمان میں نہیں پتا چلنا کہ صدیق کا ذکر کر رضی اللہ تعالیٰ۔ نام کیا ہے؟ عبداللہ، کنیت ہے ابو بکر، تو کی کیا جاندہ ہے صدیق۔ جدو نبی علیہ السلام آواز دیں دے فرما دے، آپ پہاڑ ہوتے کھڑے نے، آپ نے فرمایا او دھا پہاڑ ہلے، فرمایا او ٹھہر جا رک جا، تیرے ہوتے کہ نبی ہے اور دوسرا صدیق ہے۔ حضور نے عبداللہ بھی نہیں کیا، ابو بکر بھی نہیں کیا، نال کی کیا صدیق ہے۔ ابو بکر صدیق نے کہنا چاہیے تھی یا رسول اللہ میرے گھر والا نام میرا عبداللہ رکھے ہے، تے میری کنیت میرے بیٹے دے نام تے یا کسی اور وجہ تو وجہ تسمیہ کی بنیاد تے فرمایا میرا نام ابو بکر ہے، یا تسی میرا نام او مسلم ہے، میں نے اللہ نے نام مسلمان رکھے ہے، میں نے مسلمان کہو یا عبداللہ کہو یا ابو بکر کہو، مجھے صدیق آپ نے کیوں کہا؟ کسی صحابی نے اعتراض کیا ہو نہیں، عمر کو فاروق کیوں کہتے ہو، عثمان کو غنی کیوں کہتے ہو، علی کو حیدر قرار کیوں کہتے ہو؟ ان کے ذاتی نام بھی حق ہے، بولو صفاتی نام بھی حق ہے۔ ساڑھا ذاتی نام مسلمین، یہ تو مطلب سارے ٹور کے چلا کے لے آنے کے لئے تم سمجھنا چاہتا سا۔ ساڑھا ذاتی نام مسلمین، صفاتی نام آل الحدیث۔ ذاتی نام ساڑھا مسلمین، صفاتی نام ذاتی نام مسلمین، صفاتی نام ذاتی نام مسلمین، صفاتی نام آل الحدیث۔ جدو سانو مسلمین کیا جائے اہل حدیث ہونے دا انکار نہیں تھے، جدو اہل حدیث کہیے مسلمین ہونے دا انکار نہیں۔ ذاتی نام بھی حق ہے، بولو صفاتی نام بھی حق ہے۔ صفاتی نام ساڑھا آل السنہ والجماعت، ساڑھا صفاتی نام آل الحدیث سنو کیا جانا ہے، اور ذاتی نام جڑا ہے ساڑھا بولو کیے مسلمین ہے۔ قرآن میں نام مسلمین رکھے، پھر قرآن اندر ہی آئی والذین آمنو کہہ کے دست دیتا ہے۔ ذاتی نام بھی حق ہوندہ ہے، صفاتی نام بھی حق ہوندہ ہے۔ یا ایوہ الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، تو مراد کون ہوں گے بولو ہوں دسو؟ توجہ ہوں پھاس گئے۔ یا ایوہ الذین آمنو، ذاتی نام ساڑھا مومن ہے، مسلمین ہے، صفاتی نام ساڑھا مومنین ہے، صفاتی نام ساڑھا آل الحدیث بھی ہے۔ کوئی کہہ سکتا تو صحاب رکھے ہے، حضور کا نام محمد کی نہ رکھے ہے؟ آپ رکھنے تے کوئی پابندی لگی؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی بندہ اپنا آپ نام نہ رکھے، حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی بندہ اپنا نام نہ رکھے۔ جب گھر والوں نے نام محمد رکھا تو رب نے اس کو قبول کیا، اس کو قرآن میں نازل کیا۔ جب ہم نے اپنے نام کو اہل حدیث کو ہماری پہچان ہے، ہماری معرفت ہے، ہماری یہ پہچان ہے، ہمارا یہ خاص ہے کہ جب سارے مسلمان تھے، سارے مسلمان تھے، کوئی پہچان نہیں۔ ایک بندے دے پتر عمر پنجہ دا نام عبداللہ رکھ، توجہ ہے وہ تو پھر بڑھا ہوا عبداللہ، ایک بولے گا دوجہ منہ چکے گا، تیجہ بھی چکے گا، چوتھا بھی چکے گا، پنجمہ چکے گا، بابا بلاتا کے لوگ تو آگے وہ میں سو خیر کام مکایا ہے، میں نام عبداللہ صاحب دا رکھے ہیں۔ نہیں، تمیز پہچان کے لیے نام کا ہونا ضروری ہے۔ جب سارے مسلمان تھے تو نام کے ضرورت نہ تھی، سب مسلمان تھے۔ جب مسلمانوں کے اندر
صحابہ کرام کے انکار کا فتنہ برپا ہوا، صحابہ کی تکفیر کا نعوذ باللہ فتنہ برپا ہوا، تو لوگوں نے کہا ہم صحابہ کو، صدیق کو، عمر کو، عثمان کو نہیں مانتے، تو انہیں کہا گیا یہ الگ ہو گیا، یہ الگ دھڑا ہوا، گروہ ہوا، انہیں عربی میں کیا کہا گیا، یہ ہو گئے شیعہ۔ تو اب ضروری تھا تمیز کے لیے، فرق کے لیے، نام ظاہر ہوتا، نام آتا، تو پھر نام کیا ہے؟ آل سنہ والجماعہ، کہ یہ مسلمان ہے، لیکن کیڑے مسلمان نے آل سنہ والجماعت زمانہ کیے کہ یہ ابو بکر کو ماننے والے، عمر کو ماننے والے، عثمان کو ماننے والے، علی کو ماننے والے، صحابہ کرام کو ماننے والے، اہل بیت کو ماننے والے، کسی ایک کا انکار نہ کرنے والے۔ کون ہو یہ؟ بولو آل سنہ والجماعت۔ جب آل سنہ والجماعت ایک ہی گروہ تھا، ایک ہی گروہ تھا، فرق نہیں تھا، تو سارے آل سنہ والجماعت تھے۔ جب آل سنہ والجماعت کے اندر گروہ بندی ہونا شروع ہوئی، لوگوں نے اپنے اپنے اماموں کے نام پر فرقے بنانے شروع کر دیے۔ میں ہوں آل سنہ والجماعت لیکن میں حنفی ہوں، میں ہوں آل سنہ والجماعت لیکن میں ہوں شافعی، میں ہوں آل سنہ والجماعت میں ہوں مالکی، میں ہوں آل سنہ والجماعت میں ہوں حنبلی۔ ہم نے کہا ہم چاروں اماموں کا احترام کرنے والے ہیں، لیکن ہم آل سنہ والجماعت۔ بھئی آپ کون ہیں؟ آپ کس امام کے نام پر، کس پنڈ کے نام پر، کس بستی کے نام پر تم اکٹھے ہو؟ ہم نے کہا نہیں، ہم کسی بستی کے نام پر، ہم آل سنہ والجماعت ہے۔ بھئی آل سنہ والجماعت تو ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، حنفی ہو۔ ہم نے کہا ہم چاروں اماموں کا احترام کرتے ہیں، ہم قیامت تک ایک ہی نام پر رہیں گے، آل سنہ یعنی آل الحدیث۔ ہم نے پھر پہچان کے لیے، تشخص کے لیے، تمیز کے لیے، تاکہ ہمیں یہ سمجھا جائے کہ ہم فرقہ وارانہ نام ہمارا نہیں ہے، ہم کسی امام بزرگ کے نام پہ منسوب نہیں ہیں۔ ہم کون ہیں؟ آل سنہ والجماعت۔ جی بولو، سنے مسئلہ لکھے ہوتا ہے آل سنہ والجماعت حنفی، ایسے لکھ دیں آل سنہ والجماعت برا کرے جائے لیں، یہ ساڑھے تو پریشانی کیوں ہے؟ آل سنہ والجماعت۔ پھر حنفیت دے اندر جدوں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نام پہ گروہ مشہور ہوئے، پھر انہاں دے اندر لڑائی ہوئی، جھگڑا ہوا، فرقے قائم ہوئے، پھر انہیں فرق کے لیے نام رکھا، بھئی تم ہو آل سنہ والجماعت، جی آگے کون ہو؟ جی حنفی۔ حنفی دے وہ حنفی اندر کہیں شاخان، تسی کیڑے ہو؟ انہاں کیا اسی ہوتے انڈیا دے شہر دیوبند، اسی اتھو دے ہاں، تسی اسی بریلی شہر دے ہاں۔ یہ پھر تقسیم شروع ہوئی، تقسیم کا ساری یہ تقسیمیں جناب بدعات و خرافات و رسومات کے اندر ہے۔ سن لیجئے، صحابہ سے لے کر آج تک ہم ایک نام پر قائم ہیں، اور وہ نام مسلمین اور اہل سنہ والجماعت الحدیث ہے۔ ہمارا نام کسی بستی اور امام کے نام پر نہیں، ہمارا نام محمد کی ذات پر ہے۔ حدیث والے، سانس رسول والے، حضور کے اقوال والے، حضور کی حدیث والے۔ ہمارا نام فرقہ وارانہ نہیں ہے، ہمارا نام کتاب و سنت کا مدر ہے۔ کتاب و سنت پر امان اور عمل کو ظاہر کرتا ہے کہ ہم حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ یہ نام ہم کو پایا، یہ نام آل سنہ حق کی پہچان ہے۔ ہم فرقہ پر فرقہ نہیں ہے، ہم وہ جماعت ہیں جس کے بارے حضور نے فرمایا 73 گروہ میں سے 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جماعت جنت میں جائے گی، جس پر میں اور میرے صحابہ قائم رہے تھے، اس پر جو ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ ہم آج تک اسی نام پر قائم ہیں، اس نام پر محدثین اور تابعین اور تبع تابعین قائم تھے۔ ہم نے کوئی نیا نام گھڑا بنایا نہیں، اور آج بھی دعوت دیتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، ان تقریر شروع کرنے جو تو سمجھ آتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، جو ایماندار ہے وہ کی دی اطاعت،
جے تواڈے اندر ایمان موجود ہے تے کی دی اطاعت اللہ دی اطاعت اور رسول اللہ دی اطاعت اطاعت دا معنی ہوندا ہے خوشی نال چاہت نال دل دی رضا نال گل مننا اور عمل کرنا اینو اطاعت کیا جاندا ہے تنگی ہوے تاں وی اطاعت نہیں دکھی ہو کے مننے تاں وی اطاعت نہیں خوشی نال مسرت نال چہرے چمک دمک ہوے کہ میں نے اللہ کی بات مان لی میں نے محمد مصطفیٰ کی بات مان لی یہ ہے اطاعت اطاعت نہیں کہ وہ کڑی والے کمر مساڑے گھر ڈھول لے کے آنا تو پھر نہیں آنا اگر بندہ پیچھے ڈھول چھوڑ جائے کہ کبھی میں اطاعت کر لی میں سنت عمل کر لیا میں ڈھول نہیں بگایا یہ خوشی کی اطاعت نہیں ہے یہ تو جواب والی اطاعت کیا آگے سے جواب ہوا ہے بندہ فون کرے کسی نو تو تیرے 2 کروڑ دے نام لگ گیا تیرا 2 کروڑ دے نام لگ گیا وہ آگے کہ بھائی ٹھیک ہے تیرا ہو سکے 500 روپیہ تو بیلنس کرا نا تو میں تن 2 کروڑ روپیہ دینا تو وہ آگو آکھے 500 کٹ لینا بقایا بھیج دے تو پھر بندہ کہ میں دے حلال کھانا حلال دے تاں کر تو پوری کوشش کی تھی امانہ دے آنا دلال ہن سمجھ آئی ہن کون سے بھی سمجھ آئی یا ایو من سمجھ آئے گا تو 12 بجے سمجھ آنی میرے یا ایو الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اے ایمان والو اللہ دی اطاعت پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت خوشی نال چاہت نال اطاعت کرو مجبور ہو کے نہیں دکھی ہو کے نہیں خوشی نال چاہت نال جے چاہت نال منو گے تے اطاعت ہوئے گی اطاعت ہوئے گی اطاعت انہوں کیا جانا ہے اس لفظ دے اندر معنی خوشی دا پایا جانا ہے اس لفظ دے اندر معنی تسلیم و رضا دا پایا جانا ہے یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اے ایمان والو اللہ دی ہر بات مانو رسول اللہ دی ہر بات مانو طبیعت چاہوے یا نہ چاہوے ذہن چاہوے نہ چاہوے ہر حال اندر ہر بات مصطفیٰ پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ہر بات حضور دی مانو اے نہیں اے منن والی اے نہیں منن والی نہیں ہر بات منن والی ہے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھنا ایک حدیث والے اشارہ کرنا جو صحیح مسلم دے اندر ہے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے سیدنا جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ پنڈ دے ہاتھ اندر رہندے نے تے نبی علیہ السلام کو لاندے نے تے کوئی نہ کوئی پنڈ دا تحفہ لے کے آندے نے پنڈ دا کوئی تحفہ ہوندا ہے نا بندہ شہر کو برادری تعلق ہوئے تو بندہ پنڈوں جا کے تحفہ دے تو اسی بھی لے جاندے ہو کوئی شہر دنیا کو جاؤ تحفہ لے جاندے ہو تو آٹے کل توقع بھی کیوں لے جاندے ہو کی لے جاندے ہو ساگ میں کئی جگہ تک گیا اوڈا دے پنڈ بیٹھے نے ساگ ہی تسی آتے ہو ساگ دیسی گھی نہ کیا ہے دیسی گھی جڑا ہوتا ہے شہر جو ہوتا ہے بھی پنڈ جو ہوتا ہے یعنی وہ پٹھے ضرور بولنے نے پٹھے پٹھے لے جانے بس تسی دیسی گھی بولو مرغا دیسی ہوتا ہے دیسی انڈے ہوتے ہیں دیسی مرغا ہوتا ہے جناب گنے لے جانے گوڑ لے جانے ساگ چلو تے اگو جنو شہر نے پھر جڑے ہوتے ہیں میں جنہوں تسی ہدیہ تحفہ دے ہو پھر وہ کوئی واپسی کوئی نہ کوئی تحفہ دے اندر وہ پنڈوں آئے تو تحفہ ضرور نہیں لے کے آئے جان لگے نبی علیہ السلام کو تحفہ نایت فرمان ایس تو ثابت ہونا بجیڑا کسی برطن ہے کوئی تحفہ دے نا تو وہ برطن ہے خالی واپس نہیں پھوٹے جیسے بیچنے کوئی نہ کوئی شاہ پاک کے دینی چاہیے وہ تحفہ لے آئے اور کوئی تحفہ دے دے ایک دن کہنے لگا محبوب جی تحفہ تاک تو کوئی گالا کہ وات سکتی ہے فرما کی چاہتا ہے یا رسول اللہ میں میرا آدمی جے کلا مسلمان ہوں کہا تو میرا بالکل چھوٹا جائے کہا چھوٹا سی حضرت جنابیب تھا تو منہ ہوتے نا چیچک دے نشانات سے بیماری نے برادری کلا مسلمان سی پنڈ جو رہتا شہر چاہتا تھا یا رسول اللہ میں نے برادری رشتہ کسے نہیں دینا تو میں نے کسی رشتہ کوئی میرا کرا دو نبی علیہ السلام فرمانے کے جلیبیب تیرے بارے سوچنے اگلے ہی دن اتفاق کہ ایک صحابی کہنے لگا انصاری صحابی بڑا مالدار سی مدینے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی میں روز آتی سی تو میں
توجہ نہیں کی. اج نے بڑا اصرار کیتا ہے ساری بچی جوان ہو گئی ہے تو وہ کوئی رشتہ کتے کرا دو مناسب. نبی علیہ السلام دے وہ 2-4 دن پہلے کی بات ذہن ہے سی جلیبیب والی. حضور نے فرمایا جلیبیب نہ تیری بچی کا رشتہ کرا رہا. وہ یار جڑا پنڈو آ کے فرمایا وہ جب کر چھوٹا جائے تو منہ تو نشانہ فرمایا یا رسول اللہ میری بچی ناد نسل پلی ہوئی مالدار خاتون مالدار ساڈا گھرانا اونچا ساڈا خاندان مال دولت پیسہ سب کچھ موجود ہے بھلا کیویں نباہ ہوئے گا. آپ نے فرمایا میرا حکم کہنے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم تو آڈا سارا آگو پر لیکن اگر تسی میں اجازت دے ہو تو میں بیوی کو مشورہ نہ کر رہا ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں اس معاملے بیوی کو مشورہ کر لینا چاہیے. اس معاملے رشتہ کے معاملے میں بچی دے مشورہ کر لینا. باقی کئی مرد تو کئی بالکل مشیر ہوتے نا بالکل ہی مشیر ہوتے جو حضرت نے کہنا وہی ہونا ہے جو کہی جاتی وہ کیتی جاتا ہے. یا اللہ لوگ البشرا یا اللہ سنے کیڑی بشرا دیتی یا اللہ اس کو لے جا کے سنبھال لے سویرے اٹھیے تے نہ ہوئے اچھی آمین کہو شاہ دل نہ دلو آمین کہو یا اللہ سویرے اٹھیے تے نہ ہوئے. یہ تو آئی ہے یہ مصیبت یا اللہ ادھر لے آئے جہاں کا خبیر ہے وہاں پہنچا دے. سنیے غور فرمائے یعنی بالکل ہی بندہ ہر گالے سے بی بی کی اطاعت ایندہ معاملہ نہ ہوئے تو ایسے معاملے تو پوچھنا چاہیے. حضور فرمایا جا پوچھا گھر آیا نبی علیہ السلام دا پیغام دیتا ہے. بیوی نے کہنے لگا تو روز آندھی سے نا وہ حضور نے کہو تو رشتہ کرایا. حضور نے میں عرض کی ہے حضور نے اے پھر پسند کیتا ہے. ہوں دس انہیں کہا تو سب ایک ہے وہ نہیں ہو سکے بقات بالکل چھوٹا ہے منہ تو نشان تو پنڈ جانا نہ مکان کو نہیں نہ پراپرٹی کاروبار بھی کوئی ملازمت بھی کوئی شہر ہے. اس نے کہا تو اے کیڑا معاملہ تھا جا کے حضور نے عرض کرا نا اسی جڑا مرضی کی سنت عمل کرنا ہے نا مرضی کی اطاعت یہ اسلام نہیں ہے یہ دین نہیں ہے. مشکل حالات کیوں نہ ہو معجم الکبیر طبرانی حدیث رسول اللہ نے فرمایا جڑا مشکل حالات میری حدیث تے سنت تے عمل کرے اتنا مشکل ہوئے جب ہاتھ تے آگ دا نعرہ رکھنا مشکل ہوتا ہے. اتنے مشکلات جڑا میرے سنت تے عمل کرے اللہ انہوں 50 صحابہ دے برابر ثواب عطا کرے. سبحان اللہ. مشکل وقت زمانہ سارا خراب ہوئے سارا پوری برادری 70 پوڑی دے بہ کے انج کی گل ہوتی یہ کلا بیٹھا تینوں کی ہوئے تیرے ہاتھ نہ فالج پہ ہے نہیں ہاتھ تو میرے ٹھیک نے این حضور نے چکے ہیں بس میں سمجھو کہ 50 صحابہ دے برابر ثواب. برادری ناراض ہو جائے ماحول ناراض ہو جائے مسئلہ سار سن لیجیے یہ سارا زمانہ جاتا ہے تو جائے اللہ کی قسم سنت نہ جائے پھر دیکھنا اللہ رحمت کے میں فرمانا. میاں بیوی آپس میں مشورہ کر رہا ہے. بیوی نے کہا جا انہوں معذرت کر رہا یا رسول اللہ معذرت ساڑھا ہے نہیں بچی دا نباہ ہو سکے تو آپس میں بھی کوئی گل کر رہے ہیں تو جدو معذرت واسطے پیچھا پلٹے نا کھروں تو مگروں آواز دیں دی یہ بیٹھی سبحان اللہ کہنے ابا جی کدھر جا رہے ہو فرمایا بیٹا تیرے معاملہ سے رشتے دا والنا حضور نے عرض کیتا سی حضور نے جڑا پسند کیتا ہے بندہ جڑا انہوں نے فرمایا وہ اس طرح ہے تو اسی انہوں جواب دینے جا رہے ہیں. فرمایا کنوں جواب دے جانے رہے ہو فرمایا حضور نو. فرمایا کس نو جواب دینے جا رہے ہو فرمایا رسول اللہ نو. فرمایا ابا جی اختیار ہے کسی حضور نو جا کے جواب دے ہو یار میں نے ابا جی دسو آج تک میں نے کوئی ایک بندہ دسو جڑا حضور پیچھے لگیا ہوئے تو پریشان ہویا ہوئے حضور جس نے گل منی ہوئے تو دکھی ہویا ہوئے. فرمایا بیٹا اینجا دے کوئی نہیں فرمایا جیڑا حضور نو پسند ہے وہ میں نو پسند ہے. یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اے ایماندارو اے جن کا ایمان صحیح ہے ایمان صحیح ہے. یہ دے کہ مشرک باہر ہوتا ہے جیڑا میں تو جمع کرنا نا وہ پورے دلائل سامنے رکھ کے مانا ہوتا ہے. یا ایوہ الذین آمنوا دا مانا
تاں سمجھ آتا ہے مشرک سارے پار میں، اہل بدعت پار میں۔ اطاعت دا حکم کنن ہو رہا ہے جن خالص مومن ایماندار یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، حکم ہے ایماندارو، ایمان لائے ہو تو پھر خوشی اور چاہت سے مصطفیٰ کی اطاعت کرو۔ اطاعت کیا ہے؟ خوشی سے، چاہت سے، دل کی رضا سے، دل کی گہرائی سے حضور کی بات کو ماننا۔ آیات ہے مناد علیہ السلام حافظت اللہ شہر اللہ کی قبر پر رات پہ نازل فرمائے۔ ایک بندہ کہنے لگے برات نے جانا سی نا، ایک بندہ روزانہ پہلی صاحب دنوں دا نمازی سی، انہاں واقعہ سنایا، فرماتے میں نے روز کبھی میرا پتر دی شادی ہونی نا، نکاح کسا پڑھنا میں تو نال لے لینا برات۔ اور جب شادی طے ہو گئی تو آپ صاحب کو ٹائم لے لیا، آپ صاحب فرمان ہو کہ میں نے کہنے لگا اپنی گڈی تے آ سوئی جا ساڑھے نال، فرمایا میں اپنی گڈی تے آ جا۔ آپ صاحب نے جب میں گیا نا انہوں نے گھر دروازے کے پہنچ لگے وہ سارے پینٹ شرٹ والے وہ چٹی چٹی انہوں پائے سن پینٹ شرٹا کچھ لال کچھ کپڑے لال لول سا ایڈے ایڈے وہ ہاتھ چوندے سن وہ کی ہوتا ہے وہ باجے بینڈ باجے وہ سارے انہوں نے ہاتھ اینج لینڈ لگی ہوئی جو سپیشل فورس بلائی۔ آپ صاحب میں روکیا ہوتا ہے انہیں جب میری گڈی میں دوڑے آیا وہ کہتا آپ صاحب آؤ انہوں نے کہا ایک ہی کہنے لگا حافظ صاحب مجبور ہے جڑا منڈے دا مامو ہے نا وہ بڑا کنجر ہے، منڈے دا مامو ہے نا وہ بڑا کنجر ہے، یہ سارا کچھ انہیں کیتا ہے۔ اس نے کہا وہ کنجر ہویا مامو وہ تو لے آیا تھے ہونا کو جڑا پتر جمع ہے یہ انج پارسا ہے، میں 40 سال جڑے میرے مگر نماز پڑھتا رہا یہ تیرے بننے دی برات نہیں، آج تیرے ایمان دا جنازہ جا رہے ہیں۔ کی سمجھنا ہے کہ اس طرح تیرا بیٹی دی شان بچ جائے گا، مقام بچ جائے گا، سنت کی مخالفت سے نکاح ایک خالص سنت تھی تم نے اس کو بھی آلودہ کر دیا، گندہ کر دیا۔ سنت کی محفل میں جو خالص دین تھا، جو شریعت تھی، اس کو بھی گندہ کر دیا شیاطین سے اور گانے سے اور بجانے سے، اور کہتے ہو کہ اولاد نیک پیدا ہو۔ بندہ کم از کم اپنی نسل پر تو رحم کرے کہ میرے بیٹے سے آگے میری اولاد، میری بیٹی سے آگے اولاد پیدا ہوگی، کم از کم ان کو تو شیاطین سے بچاؤں، نسل پہ تو رحم کروں۔ ہم تو اتنے دنیا دار ہو گئے اور دین سے دور ہو گئے کہ اپنی نسل اولاد پر رحم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ نکاح کی محفل کو گندہ کر دیا، آلودہ کر دیا، تائیں کہ شادی حالوں میرج حالوں میں ہم نکاح لے گئے کیونکہ مسئلہ میں سن پتا سی کہ ساڑھے کو لے کرتوت نہیں ہو جاؤں۔ تصویر آ گئی ہیں تو ویڈیو شیڈیو مسیح جو نکاح دی بن جاتی تھے مولویوں دی بن جاتی تھے سارے بن جاتے ان قریب وقت آنا میں نے لگتا اللہ ساڑھا یہو جا وقت اس قوم تے نہ لے آئے کہ بینڈ باجے بھی مسیح تے ہی آ گئے، گانے تو آ گئے، فاشی تو آ گئی، بہیائی تو آ گئی، گانا بجتا ہے، نماز کے اندر موبائل بجتا ہے اور گانا بجتا ہے، ہم سننے پر مجبور ہے، مجال ہے۔ پہلے شروع جان لیا بند کرونا، بند بھی کو نہیں کریں دا دن ویندہ بھی کو نہیں ہون تے کہیں یہ جب میربان میں ویکھیں جڑے موبائل جیب جو کاٹ کے نمبر ویکھ کے پھر کٹ لیندے نمبر تیرنا میں بعد گل تے نمبر بھی ویکھ لیندے بھائی کس کا فون آیا۔ میں تے بھی خطرہ بجے ضروری ہویا کہ کسی فتوہ دے چھوڑنا کسی مولوی نے کیونکہ دیوان کو انہیں مولوی نے سکنا ضروری کام چھوڑ دو یہ نہ فتوہ لب گیا تھا یہ حالت کیفیت نظر آ رہی۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ دی اطاعت اور پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت خوشی نال چاہت نال توجہ فرمائیے۔ اے صحابی معذرت کرن جا رہے بچی آنی ابا جی معذرت کیوں کر رہے ہو؟ جڑا حضور نے میرے لیے پسند کیتا ہے منو قبول ہے۔ بچہ باپ دا ذہن بدل گیا، باپ دا ذہن بدل گیا۔ اے اللہ آدھی رات دا وقت ہے میں دعا کرنا تسی ذرا آمین کہو کہ یا اللہ ساڑھی بیٹیاں بینن اینج دا ایمان، اینج دی غیرت، اینج دی اطاعت نصیب فرما دے۔ ساڑھا ساڑھیاں بیٹیاں بینن اینج دی عزت اور غیرت نصیب فرما دے۔ توجہ فرمانا اے باپ، اے صحابی رسول انصاری صحابی حضور کو پہنچی عرض کرتا ہے محبوب جی، فرمایا سنا مشورہ کر آیا ہے؟ جی محبوب جی کر آیا ہم بھی نہیں سی مننی، میرا ذہن اپنا بھی ذاتی طور تے محبوب جی نہیں سی مندا، لیکن ساڑھی بیٹی نے ساڑھی تبدیلی لے آنی، ساڑھی بیٹی نے ایک جملے اندر تبدیلی لے آنی ہے، کیڑی 4 سال نہیں آئی،
4 سال نہیں آئی تبدیلی 4 سال ہونا ریاست مدینہ بنانی سی ریاست مدینہ ایک خندق رہ گئی ہے وہ بھی وزیر آباد پہنچ گئی میں تو دھرنا کرنا جائے کہ خندق پہنچ گئی نے ریاست مدینہ تک پوری بڑھ گئے باقی سارے تو معاملات ہو گئے خندق کوئی نہیں جو مدینہ تو خندق بھی آئی نا تو انہوں نے خندق کھودی بیت ہو گئے لشکر نہ لگے پوری ریاست بن گئی ہے ہوں مہربانی کرو بن گئی پوری ہو گئی نا جب کام پورا ہو جائے تو پھر جانا چاہیے انہیں جانا نہیں سانو بھیجنا پینا ہے انشاءاللہ سانو بھیجنا پینا انشاءاللہ باقی انہوں لگنا پینا باقی انہیں کرنے پورا ٹوٹ گئی ہیں پیسے پوسے لے کے مولوی جو اندر ٹوٹ گیا اسا ہی جانا تو کچھ ہونا ہے انشاءاللہ لیکن تو سب میں لگتا ہے اتنے نہیں پہ سکتے تو سب ہوتے کہ کیا یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فرمایا میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا صحابی کڑے محبوب جی میرا ذہن میری بیوی دا ذہن نہیں سی ساڑی بچی نے ذہن تبدیل کر دیتا ہے انقلاب برپا ہو گیا ہے بچی آتی ہے منو قبول ہے نبی علیہ السلام نے دعا فرمایا میرے اللہ اس بچی نو اور خیر دے دے اللہ اس بچی نو اور خیر دے دے اور شر تو بچا لے یہ بچی میری بات من کے انما کان قول المومنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون میری بیٹی نے اس میری روحانی بچی نے اس بیٹی نے یا اللہ اس میری صحابیہ نے میری کلمہ لئیے جوان بچی نے اللہ ایدہ نکاح ہو رہے ہیں مالدار خاتون دا غریب بندے نال تے قد بھی نہیں کاٹ بھی نہیں صورت بھی نہیں مال بھی نہیں دولت بھی نہیں ہٹکو جی دے یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ہکا جی دے گیڑی کل ان تم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم اللہ نے تیرے نبی دی بات نو منے اتباع کیتی ہے اطاعت کیتی ہے میرے اپنے والدین دی جذبات اپنی جگہ لیکن میری بات دا لحاظ رکھیا میری سنت دا میرے فامر دا خیل لحاظ رکھیا ہے فما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا یا اللہ جانوی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما یا اللہ انہیں میری اطاعت کر لئیے انہوں ہر خیر عطا فرما دے انہوں ہر شرط بچا لے صحابہ اکرام فرما دے اس عورت دا اس بچی دا نکاح ہو گیا جلیبیب نال اللہ نے 9 بیٹے بخشے اللہ نے 9 بیٹے بخشے 9 بیٹے بخشے تے سارے دے سارے قرآن دے حافظ بنے اور یہ بیٹے جوان ہوئے باپ شہید ہو گیا جلیبیب باپ شہید ہو گیا ہے بیٹے جوانی چڑھے انہاں مال کمایا ماں دے نو مال اتنے اطاعت گزار ماں دے مال لے کے آون ماں دی خدمت اندر پیش کر دے تے ماں صدقہ کرے ماں خیرات دے وے سویرے مال دروازے دے لے کے بہ جائے شام تک بندے آندے جان صدقہ کر دی جائے شام تک لین والے ختم ہو جان ادھا مال نہ مکھے یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اے ماندارو ذرا گناہ چھوڑ کے ویکھو تے صحیح
اطاعت کر کے ویکھو تے صحیح، ہر بات پیغمبر دی من کے ویکھو تے صحیح، ذرا چیک کرنا گھر اندر جا کے اپنے سر دے والا تو لے کے پیر دے ناخنا تک، کیا مرد عورت بیوی بہناں بیٹیاں جو کچھ بھی میری آواز سن رہی ہیں، جب تک میری آواز جا رہی ہے، ساری ماما بہناں بیٹیاں بھی اور دوست احبابی بزرگ بھی ساری میری گزارشات غور فرمان، اپنے وجود کو چیک کرنا، سنت دے اندر ہو یا باہر ہو، سنت کی پیروی اندر ہو یا باہر ہو، اپنی حجامت چیک کیجئے، اپنے وال چیک کیجئے، وال چیک کرن تو بعد اپنے ناخن چیک کیجئے، ناخن چیک کرن تو بعد اپنے لباس چیک کیجئے، اپنے ناخن چیک کرن تو بعد اپنے جناب لباس کو چیک کیجئے، اپنی وضاقتہ چیک کیجئے، اپنی داڑھی کو چیک کرنا ویکھنا سنت مطابق ہے یا نہیں، یہ داڑھی منڈوان دے ہو کٹوان دے ہو، کدے تو سوچیا کرو کہ میں کدوں بعد آواں گا پیغمبر دی نافرمانی تو، کدے تے بندہ گناہ کر کر کے تھک بھی جانا چاہیے، ہر روز دال پکے تے بندہ تھک جاندہ ہے، تے بندہ آندہ یار کوئی گوشت ہی پکا لو، روزانہ گوشت پکڑ لگے تے بندہ تھک جاندہ ہے، تے آندہ یار کدے دال ہی پکا لو، کدے سبزی ہی پکا لو، کدے تے روٹی بھی منہ پہ جاندی ہے، چاول منہ پہ جاندے ہیں، گوشت منہ پہ جاندہ ہے، کدے گناہ بھی منہ پہ جانا چاہیے۔ 35 سال جو گئے داڑھی مڈوانے، کدے دے بندوں ڈر جانا چاہیے کہ یار 40 سال ہو گئے داڑھی مڈوانے، میں ہی باقی پیدا ہویا حضور دا، انہیں سال جو میں گناہ کیتا ہے مگر میری کلی زندگی رہ گئی ہے، علم اندر نہیں جے 35 سال 40 سال تیری عمر جوانوں ہو گئی ہے مگر کتنے گزارا کر لوں گے، جے توڑی 40-50 سال ہو گئی ہے اتنا تے چلو کہہ سکتے ہو نا کہ زیادہ لنگ گئی ہے تھوڑی رہ گئی ہے، منو نا کہ تھوڑی رہ گئی ہے زیادہ لنگ گئی ہے، کیڑے بندے کتنے بندے ہوں جڑے 80 سال نو پہنچتے ہیں، کتنے بندے ہوں جڑے 75-80 سال نو پہنچتے ہیں، کم بندے پنڈ اندر ہوندے ہیں کہ برادری اندر بہت تھوڑے بندے ہوندے ہیں جڑے 100 سال 90-80 سال تک پہنچتے ہیں، اکثر 60 سال تو بعد موت کا پیغام آنا اکثر شروع ہو جاتا ہے، ابھی اللہ دے علم اندر ہے یا جا جائے یا کل آ جائے، لیکن اوس تو عمر 60-70 سال ہے سو امتی یہ 35-40 سال گناہ کر کر کے گزار چکے ہو، 15-20-25 سال رہتات کر کے بھی گزار لو، یہ خودے گناہوں دی لذت ویکھ لیجئے، بے حیائی دی لذت ویکھ لیجئے، تے ہون سنت دی لذت روحانیت طرح محسوس کرو، کیوں نہیں جے سنت دی اتباع کر دے، یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ دی اطاعت کرو، پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کرو، یہ سمجھنا ہے تو حدیث والے اشارہ کرنا، میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ اندر موجود، اپنے حجرہ پاک اندر گھر اندر موجود، باہر دو بندے ایران والے پاسوں کہ جناب کسرا نے بھیج دیتے ہیں، جاؤ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرا پیغام بھیجو، میرا نام دسو، کسرا نے بھیجی ہے، تے دو بندے جا کے محمد مصطفیٰ کو گرفتار کر کے میری عدالت پیش کرو، نعوذ باللہ، یہ دو بندے فوجی پہنچے نے، ایرانی مجوسی پہنچے نے، جو ہی پہنچے مدینہ پاک اندر پوچھتے مسجد نبی اندر پہنچ گئے، اساں اس نبی نو ملنا جنہیں نبی ہوتا دعو کی تسی کسرا دے غلامہ کسرا دے فوجیاں اسی اس محمد مصطفیٰ نو ملنا ہے، نبی علیہ السلام دسیا کہ آپ بار تشریف لے آئے، انہوں نے ویکھیا ایران دے فوجیانوں انہاں دیاں مچھاں وڈیاں وڈیاں تے داڑھی شیو کروائی ہوئی، داڑھی بالکل منڈی ہوئی ہے تے مچھاں ودیاں ہوئی نے، نبی علیہ السلام نے اپنا چہرہ مبارک دوجی طرف پھیر لیا، انہاں دی طرف آپ نے پیٹ مبارک کر لے چہرہ پھیر لیا، صحابہ بڑے بڑے پریشان ہوئے کہ کی ہو گیا ساڑے وال، یہ نبی اتنی شان و مقام عزت وال ہے، اسی گرفتار کرنا آئے تھے ساڑے وال ویندے نہیں، کوئی ڈر کوئی خوف نہیں، تیر چہرہ مبارک پھیر لے، صحابہ کہنے کہ محبوب جی وہ سفیر آئے نے، وہ قاصد آئے نے، پیغام لے کے آئے نے، آپ نے فرمایا نہ کولو پہلے پوچھو ان اپنی شکلہ کیوں بگاڑیا نے، اگر داڑھی کافر بھی مناوے تو میں محمد او دے والے ویکھنا میں پسند نہیں کردا، کافر والے ویکھنا آج تھوڑے تک رب ہی پیغام پہنچا سکتا ہے کہ تھوڑی ساری امت بنائی،
نبی علیہ السلام نے کہا کافر داڑھی بناوے تو میں ویکھنا پسند نہیں کرتا. وہ کہنے لگے سانو اپنے بادشاہ نے کیا داڑھی منڈواؤ اور مچھاں بڑھاؤ. حضور نے جدو سنے آپ نے اپنی داڑھی مبارک تے ہاتھ رکھ کے فرمایا ہے تہاڈا ایک بادشاہ ہے ایک میرا بھی بادشاہ ہے. قل اللہم مالک الملک وَتِلْ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. کدے تے ڈر جانا چاہیے. حضور فرمایا میں نے اپنے رب بادشاہ نے حکم دیتا ہے میں داڑھی وداواں تے مچھاں نوں پس کراواں. کوئی ہے جڑا اپنے رب بادشاہ اپنے معبود دی بات نوں من کے ہوکے نوں سن کے کوئی داڑھی رکھ لے. ہے کوئی بلال پورے اجتماع اندر پورے اجتماع کوئی بلال ہے جڑا داڑھی رکھ لے؟ پورے اجتماع اندر کوئی بلال ہوگی جڑا داڑھی رکھ لے؟ سبحان اللہ. کیا ہی بات. پورے اجتماع اندر کوئی ایسا نام بلال ہوئے تو داڑھی رکھ لے. میں واسطے دعا کرا اللہ تبارک و تعالیٰ نبی دی آتوں سے کوثر جام نصیب کرے. بلال بھی ہے جی کیوں نہیں ہے. من صرف بلال چاہیے جنہیں کھانا کھلاؤ بھی بلال ہے. حاجی بلال پکی گل ہے. بلال کہتے ہیں جڑے بلال ہاتھ تک کھڑے کرو انہوں نے بندے کو بلال بیٹھا بھی آئے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. سن لیجئے کوئی ہے پورے اجتماع اندر ایسا بندہ ایسا پیارا بندہ ہے جو داڑھی رکھ لوے سنت مصطفی نو اپنے سینے نہ لگا لوے. اور سن لو اہل ایمان آپ حدیثاں تو سننا جے تواڈے سامنے میں حدیث پیش کراں تساں توجہ نہ کرو تسی نہ مانو تے میں دسو میں کدے دروازے تے جاواں کنوں جا کے دروازہ کھٹکھٹاواں کہ اہل حدیثاں نے حدیث نو نہیں منیا تسی منو حدیث نو. دسو میں نعوذ باللہ کیڑے دروازے جاواں غیر مسلمان دروازے جاواں کہ مسلمان ہو کہ مومن ہو کہ اہل حدیث ہو کہ سنت نو نہیں من رہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. پوری اجتماع اندر کیڑا پیغمبر نہ پیار محبت کرنے والا جڑا اجتماع داڑھی منڈوانا کٹوانا چھاڑ دے. پورے اجتماع کوئی ایک بندہ پورے اجتماع ایک بندہ جڑا داڑھی منڈوانا کٹوانا چھوڑ دے. میں اس وقت دعا کرا گا اللہ دی دنیا آخرت میں ہر خواہش انشاءاللہ پوری کرے. تواڈے واسطے لکر سال لیکن داڑھی والے وقت کیڑا بندہ داڑھی جڑا رکھے گا آیا نہیں کٹوانی آئی. ٹھیک ہے اٹھ کے نہ ذرا کھڑے ہوئے پتہ لگا ہے اگلے سال میں تمہیں ویکھنا بھی دے. ماشاءاللہ تواڈی زندگی پوری ہے. تین ہو گئے تین ماشاءاللہ. دو اور دسو پانچ تک پورے ہو. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. میں تاریخ اندر اور سیرت یا کتاباں اندر اور تفسیر کتاب اندر پڑھیا ہے سب تو پہلے داڑھی منڈوان دا طریقہ لوط علیہ السلام دی قوم نے شروع کیتا سی. لوط علیہ السلام کی قوم سی نا جڑے بچے سن وہ داڑھی منڈواندے سن. وہ کیوں منڈواندے سن وہ دی وجہ تو پتہ ہے. ماما بہنا بیٹیاں سن رہی ہیں میں وجہ نہیں دسدا تمہوں وجہ پتہ ہے وہ داڑھی کیوں منڈواندے سن. اتوں کام شروع ہوا ہے کہ مرد داڑھی منڈوائے صاف کروائے تاکہ اس کا چہرہ عورت کی طرح نظر آئے محسوس ہو اور اس کے ساتھ وہ برائی کی جائے بدکاری کی جائے. اس لیے منڈواتے تھے. تو سمجھا بڑا کوئی فیشن ہے بڑی کوئی شے ہے. ہن تسی دسو تسی کیوں منڈواتے ہو؟ چلو وہ تو منڈواتے ہیں سمجھ آ گئی. اینج تو کہتے مولوی قیامت تک نہیں مسئلہ دسنا.
سمجھ آ گئی وہ مڈواندے تھے انہوں نے حق بن گئی مڈواندے قاری عبدالواحد صاحب کتنے گئے تھے وہ باہر تشریف لیا ان کا تو حق تھا نا ان کی جو عادت بد تھی وہ تو بدکار تھے وہ تو زناکار تھے وہ تو فحاشی اور بے حیائی کرواتے تھے وہ تو اپنے آپ کو عورتیں سمجھتے تھے ان پر وہ اپنی خواہشات نفس پوری کرتے تھے وہ تو زناکار بدکار تھے وہ تو اس لیے داڑھی صاف کرواتے تھے بتاؤ ہم کیوں ایسا کرواتے ہیں آل الحدیث انتظار میں بیٹھے ہو کہ پتھر دمی آوے تا رکھو گے استغفر اللہ کوئی ہے بندہ جڑا توبہ کرے تیرا حلال ایک بندہ اور دیو کھا ماشاءاللہ اینا نہیں کٹوانی چوتھا ان پنجمہ دیو پائنتان بات ہو رہے ماشاءاللہ تو سا نہیں کٹوانی 8 تراوی نہ پڑھ دے 8 تے پورے کرو یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اے ایمان والو اللہ دی اطاعت پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت توجہ ورکے سوچے عورت جنہی عمر پہنچ دی جائے عمر عورت وہ چہرے داڑھی آندھی نہیں کیوں نہیں آندھی رب کو پتا ہے یہ چہرہ صاف رکھے رب کو پتا ہے بس تہاڈا چہرہ جڑا ہے نا جو ہی جوانی چڑھو نا تہاڈے چہرے نو تے دوال لے آنے داڑھی لے آنی تے چہرے مزین کرنا تاکہ تم میں وہ جنسی جو معاملات ہیں وہ عورت سے ایک فرق نظر آئے تم ایک چیز دیکھ کر کے کسی کی نیت جو ہے وہ بدماشی اور عیاشی اور فحاشی کی طرف نہ جائے کہ یہ عورت کی طرح ہے وہ مرد بناتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہی جوانی کو 15-14 سال کو بچہ پہنچتا ہے اس کی داڑھی اٹھاتا ہے تاکہ اس کے اندر وہ چیزیں جو ہے اس کے جو امرت کی صورت ہے وہ اس کی ختم ہو جائے اس میں جو عورتوں سے مشابہت ہے وہ ختم ہو جائے یہ مردوں کی صورت میں چلا جائے تاکہ اس کو کوئی بندہ دیکھ کے اپنے گندے خیالات اپنے ذہن میں نہ لائے رب اس لیے داڑھی دیتا ہے اور آگے تجھے مڑوا کے آنے نہیں نہیں یا اللہ جدھر تو ساتھ لے جانا چاہنا سے ادھر جانے نہیں چاہتے اسے تو بڑھنے ہی ہو چاہتے بچپن میں داڑھی کیوں نہیں دی جب دیکھا ہے کہ امرت کی عمر میں پہنچا ہے اب اس کی طرف لوگ دیکھیں گے اللہ چہرے پر داڑھی اگاتا ہے بال اگاتا ہے اس کو مرد بناتا ہے تاکہ اس کی طرف سے توجہ بندوں کی ہٹے اس واسطے داڑھی دی ہے رب نے عورت کو نہیں دی آپ کو دی ہے تسی نہیں راضی راضی نہیں مرد بڑھن یہ اینجے نہیں یا داڑھی رکھ دو یا میں دعا کرنا قرآن پاک بھی میرے کو سامنے پہ ماشاءاللہ پھر میں دعا کرنا کہ یا اللہ جڑا جڑا داڑھی نہیں رکھدا اے مرد بنن تے راضی نہیں انہاں دی جنس بدل ادھی رات دا ویلا میں کہا یا اللہ تو آسمان دنیا دے سارے نوں سویرے اٹھن تے زنانیاں ہون یا اے کر لو یا اے کرا لو دعا کہ یا اللہ نے نبی کی سنت چل سجانے کی توفیق دے دے پھر راضی رہو نا جو رب نے بنا ہو بڑھ کے بنو نا پھر میں نے پتا سی تو 12 بجے میری سمجھ آنی یا تو آنو آنی یا میں نو آنی آگے نہیں سمجھ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کوئی ہے بندہ جڑا آج کو بات زنانی نہ بننا چاہے مرد بننا چاہے اور داڑھی رکھے شاباش وہ بندہ جڑا کہ میں کیوں بھائی اپنی چہرے کی مشابہت عورت جیسی طرح میں مردہ اللہ نے مجھے مرد بنایا میرے چہرے پر داڑھی اگائی ہے میں داڑھی رکھ کے دکھاؤں گا کہ اللہ نے مجھے مرد بنایا تاکہ توجہ ہے ایک جوان عورت ایک بزرگ بیٹھے نے بزرگ تو چادر ہٹاؤ نہیں میں سمجھ آتی میں بڑا ذوق نام سے اللہ تعالیٰ بڑے درامت انہوں نے داڑھی اللہ والوں چند وال ہے نا چند وال ہے تو پھر بھی چہرے رکھے ہوئے سبحان اللہ جڑے چند وال نے انہیں کو پوچھو انہوں میں بطور مثال پیش کروں گا بطور مثال پیش کروں گا انہیں کو پوچھو کہ دل دے اندر کنی کیفیت ہے نہ دی کہ میری داڑھی دے وال پورے ہوتے ہیں ان کے دل یہ چاہتا ہوگا
میں کئی ایسے دوستوں کو ملا ہوں جو جماعتی حدیث ہے، داڑھی ان کی بال اللہ کی طرف سے نہیں ہے یا بہت چند ہیں، 2-4 ہے، تو وہ دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم یہ چاہتے تھے کہ ہماری داڑھی پوری ہو، جنہوں اللہ بال نہ دے وہ تڑپتے ہیں، روتے ہیں۔ حتیٰ کہ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے 2-4 بال بھی نہیں ہیں، اللہ کے طرف ان کے چھوٹے چھوٹے بچے برادری کے، قوم کے، محلے کے، ان کو دیکھ کے ہنستے اور مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ بابا ہے اور اس کے چہرے پر بال ہی نہیں ہے، اس کی داڑھی نہیں ہے، غائب ہے، یہ پوتا ہے، اس کی داڑھی پیدا نہیں ہوئی، اور اللہ نے تمہیں دے دی ہے اور تم جان بوجھ کے سنت کی مخالفت کرتے ہو۔ جن کو بال دیے نہیں وہ تڑپ رہے ہیں اور جن کو دیے ہیں وہ مڑوا رہے ہیں۔ اگر بال پورے طرح نہ ہو، اللہ کی قسم جوانوں کو رشتہ کو نہیں دیتا کہ اس کے بال نہیں، آگے نسل ایسی ہوگی، آگے بچے ایسے ہوں گے۔ اتنے بندے خیال کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے بال بندے کی عزت اور شان اور مردانگی ہے۔ ایک اور بندہ راغلا میں اتھی رہنا ہے، جدوں ہی موڑ گیا میں پھر داڑھی دے جانا، کوئی ایک بندہ اور دے ہوتے پھر میں انشاءاللہ بات آگے چلا رہا۔ جڑا نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت نال، عقیدت نال، پیار نال، محبت نال داڑھی سجا لوے، اللہ اس تے رحمت فرمائے، اللہ اس دے گناہ معاف کرے، اس دے غلطیاں معاف کرے، حضور دے آقا اس دے کوثر دا جام نصیب کرے۔ وہ کیڑا بندہ تواڈے کول؟ ایک اور وہ کیڑا دینا رکھ تو کدوں رکھنی اللہ دے دل دا پورا جگ تیرے تے سٹ سامنے بیٹھ کے داڑھی مڑائی بیٹھے رکھنی کہ نہیں رکھنی؟ میرا نام ہے رکھنی یا انشاءاللہ اللہ نے پیار دے دینا انشاءاللہ، اینو جانا جب بھی پانی دے انشاءاللہ رکھ لینی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ دی اطاعت کرو، پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کرو، خوشی نال چاہت نال دل نال بات مانو میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک دی آئی ذرا توجہ فرمائیے۔ ایک حدیث وال جانا چاہنا تاکہ تو انہوں سمجھ آئے، حدیث مصطفیٰ علیہ السلام دی اطاعت اور پیروی کس طرح کرنی ہے۔ ہر حال اندر نبی علیہ السلام دے پھپھو دی بیٹی ہے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث صحیح البخاری اندر ہے، توجہ فرمانا۔ نبی علیہ السلام تشریف لے اپنے پھپھو دی بیٹی دے گھر، آپ نے فرمایا زینب جی محبوب جی، فرمایا پھپھو نو فرمان لگے تسی روزانہ فرماتی ہو کوئی رشتہ کرا دو، تے میں اپنی کزن یعنی اپنے پھپھو دی بیٹی دا رشتہ طے کر لیا ہے۔ فرمایا کتے طے کیتا ہے محبوب جی؟ فرمایا اپنے غلام زید نال۔ زینب نے سنیا تے پیرڈ زمین نکل گئی، کہنے لگی محبوب جی تو تے غلام ہے، میں قریشی خاتون، میں تواڈا قبیلہ، تواڈا خون، تواڈی پھپھو دی بیٹی اور میرا نکاح غلام کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا اے زینب میرا حکم، سبحان اللہ، اللہ دی قسم ہے داڑھی رکھن دا حضور نے حکم دیتا ہے کہ داڑھی فرض ہے، فرض سنت اس واسطے کیا جاندہ ہے کہ حضور نے رکھی ہے، فرض اس واسطے کہ حضور نے رکھن دا حکم دیتا ہے۔ بے شک حکم رسول دی مخالفت نہ پتہ کی ہوندہ ہے؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ لوگو ڈر جاؤ، سنت دی حکم رسول دی مخالفت نہ کرو، وگرنہ تباہیاں پھر جان گیاں، تباہیاں آ جان گیاں۔ مہنگائی کیوں ہو گئی ہے؟ تیل بدن آ ہے انشاءاللہ 2-3 دن اندر کو 60 تے جائے گا۔ خوشخبری ہے نا تھوڑے پاس؟ ہاں تیل بدن والا ہے، 2-4 دن رہ گئے تیل بدن والا ہے،
میاں بیوی کوشش کر رہے ہیں بتاون دی انشاءاللہ بتان گے سن لیجئے اصحاف الیادر الذین یخالفون عن امرہ میں گئیاں تھلے نہیں آنیاں عمران نے تھلے نہیں آنا جب تک سنت دی مخالفت رہنی ہے سنت دی مخالفت چھوڑو گے پھر دعا کرو گے وہ کورستے دعاواں کے میں چڑھنیاں نے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ جدو سنت مخالفت ہوئے گندے حکمران آ جاندے نے جدو سنت مخالفت ہوئے معیشت تنگ ہو جاندی ہے جدو سنت مخالفت ہوئے ادو مہنگائیاں جاندیاں نے سن لیجئے سنت مخالفت دی وجہ تو ہی صالح علیہ السلام کی قوم تباہ ہوئی ہے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تے عذاب آئے انہوں نے کوئی کتاب آسمانی تے نہیں آئی انہوں نے اپنے نبی کی سنت مخالفت کی تھی ہے تاہی تباہ ہوئے نے قرآن سنیے فرمایا وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا والقمر اذا تلاها والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتقواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها اللہ فرماندے نے اساں سمودی نو اپنے نبی دی سنتی مخالفت دی وجہ تو تباہ و برباد کیتا ہے صرف انہوں نے کیا سی ہے قوم سمود اے اللہ دی اٹھنی ہے ناقۃ اللہ ہے اے پہاڑ چو نکلی ہے تے اے اللہ دی نشانیاں چو نشانی ہے اے جتھو پانی پیوے تو سا روکنا نہیں جتھو چارہ کھاوے تو سا انہوں موڑنا نہیں لیکن قوم نے کی کیتا فَقَذَّبُوا فَعَقَرُوا انہاں جھٹلایا جھٹلان تو بعد انہوں نے پنڈلیاں کٹ دیتی آنے اٹھنے دیا لتانوں بڑھ دیتا ہے رب آندہ ہے پھر ایسا پکڑے ہے تے ان کر دیتا ہے جب تے کوئی ہے ہی نہیں سی سنت دی مخالفت دی وجہ تو عذاب آیا ہے شعیب علیہ السلام کی قوم تے ہے حدیث شعیب کی مخالفت دی وجہ تو عذاب آیا ہے صالح علیہ السلام کی قوم تے حود علیہ السلام کی قوم تے موسیٰ علیہ السلام کی قوم فرعون تے انہیں حواریاں ہوتے کتاب تورات تے نازل ہوئی ہے فرعون دے غرق ہو جان تو بعد یہ تو فرعون غرق ہو گئے تباہ ہوئے ہے تے حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے کہنے تے پھر جا کے تورات اللہ نے نازل فرمائی ہے حضرت موسیٰ دی صرف سنت حدیث دی مخالفت فرعون نے کیتی ہے غرق ہو گیا ہے کہ سنت دی مخالفت کرے قرآن انہوں فرعون آنا ہے کہ سنت دی مخالفت کرے فرعون اس نے تباہ و برباد کر دیتا گیا ہے انہوں عذاب آئے تسی آخر زمان پیغمبر دی سنت انکار کرو سنت نو نہ مانو سنت دے عمل نہ کرو تے سمجھو کہ تواڈے تے رحمت آوے رحمت نہیں جی آنی فلیحذر الذین ڈر جانا چاہیے سنت دی مخالفت چھوڑ دیو گھر اندر رحمت بھی آ جائے گی سکون بھی آئے گا برکت بھی آئے گی رحمت بھی ہوئے گی حدیث سننا نبی علیہ السلام اپنے پھوپھو دی بیٹی نے فرمایا تیرا نکاح میرے غلام نال ہوئے گا اب پھوپھو دی بیٹی کہنے لگی یا رسول اللہ غلام نال میرا نکاح میرا زین نہیں مندا نبی پاک نے فرمایا زین مانے یا نہ مانے زینب میرا حکم سبحان اللہ عقیدے میں جھول نہیں تھی زینب کا عقیدہ وہی تھا جو مصطفیٰ کا عقیدہ زینب نماز چھوڑنے والی نہیں تھی بے شک زینب کوئی شرک کرنے والی نہیں تھی زینب کوئی پردے کو چھوڑنے والی نہیں تھی زینب نے صرف ایک حدیث صرف ایک امر رسول یہ کہنے والوں ایک آدھا حدیث نہ منی ہے مولوی جی کی ہو جاتا ہے پوچھو زینب کو لو کی ہو
ایک محدث فضل الملم کے اندر روایت موجود ہے، ایک محدث حدیث پڑھا رہے تھے کہ بندہ امام سے پہلے رکوع میں نہ جائے، امام سے پہلے سجدے سے سر نہ اٹھائے، ڈر کرنا چاہیے اس کا کہیں سر گدے کا نہ ہو۔ وہ کہنے لگے یہ حدیث تو ہے لیکن بندے کا سر گدے تو ہوئے زیر نہیں من رہا، بس کہہ ہی رہے تھے، اللہ نے پورا سر گدے کا بنا دیا۔ اللہ کا یہ کون سا مشکل ہے جو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم بنا سکتا ہے، وہ بندر بھی بنانے پر قادر۔ بے شک بے شک۔ قوموں کو بندر بنایا نہیں گیا، پتھروں کی بارشیں نہیں برسائی گئی۔ ایک حدیث زینب ہے، حضور کے پھوپھو کی بیٹی ہے، صرف ایک حدیث۔ تسی آنے جی ایک مولوی جی سارا دور داڑھی تھے کیوں دیں دے، بندہ مانا جی سارا تھوڑا دور داڑھی تھے کیوں دیں دے، میں کہا اچھا نہیں دینا چاہیے جانے، نہیں اسلام سارا داڑھی چھے، اسی من رہا اسلام میں داڑھی ہے لیکن داڑھی ویچتے اسلام نہیں نا۔ میں بڑا فلسفہ ہے یار، منطق بڑی پہلی بڑی سنی، آدھا اسلام دے ویچ داڑھی تے ہے اسی من نے، میں کہا اچھا لیکن داڑھی ویچ اسلام آؤ اسلام وچ داڑھی ہے، میں کہا اچھا پکا نہیں اسلام میں داڑھی ہے جانی جی ہے، میں کہا تیرے کو اسلام ہے جانی جی، میرے کو اسلام ہے، اسلام میں داڑھی ہے جانی جی ہے، تیرے کو اسلام ہے جانی جی ہے، میں کہا تیرے کو اسلام ہے نا جانی جی ہے، میں کہا اسلام میں داڑھی ہے نا جانی ہے، تو میں کہا تیرے کو اسلام ہے نا جانی ہے، تو میں کہا وہ جو اسلام ہے جنہوں داڑھی ہے وہ تیری داڑھی کہتے ہیں اپنی داڑھی اسلام تو بعد ہے پھرتا ہے اسلام میں داڑھی ہے، اور جی داڑھی دل لے چھوڑی چاہیے، دل دی ہے جی داڑھی دل دی، میں کہ شکو کر باہر رہی ہے اندر نہیں ہے، یہ دل لوں اندر نو وال ٹور گئے تو رہ نہیں کوئی شکر کر باہر ہے تو عجیب بکواس کرنے اندر ہو۔ میں ایک جگہ سے پردے دے مسئلہ دستے ہو وہ بھی یہ کہنے کی ایم مولوی تو ہوتے پردہ دل دا ہوتا ہے، داڑھی جڑی ہوندی ہے وہ اندر دی ہوندی ہے تو پردہ دل دا ہوتا ہے۔ میں اگر روٹی دل دی روٹی منہ نال کھاندے ہو پردہ جڑا دل دا ہوتا ہے۔ دوبارہ کیا تو میں نے کہا جب پچھلی بار تو درس دیتا ہے تو بیبیاں کہہ دیا وہ پردہ دل دا ہوتا ہے، ایڈی سختی نہیں ہونی چاہیے۔ میں تو جا شروع کی تھی میں کہ پردے تے دل دل جڑا پردہ جڑا دل دا ہوتا ہے، میں کہ بالکل دل دا ہی ہوتا ہے، پردہ دل دا ہی ہوتا ہے، پردہ دل دے ہوتا ہے، حیاء نہ رہے پردہ دل دے ہوتا ہے۔ بیبیوں سچ کیا بیٹھا تو سچ تعبیر کی دی ہے کہ پردہ دل دا ہوتا ہے، میں ختم اللہ علیہ قلوب، پردہ دل دے ہوتا ہے۔ جب اللہ دی پھٹکار پاوے پردہ دل دے ہوتا ہے، جب اللہ دا عذاب آ جائے پردہ دل دے ہوتا ہے، جب سنت نو دل نہ چاہے پردہ دل دے ہوتا ہے، جب سنت نو دل نہ کرے مننے نو سمجھو پردہ دل دے ہوتا ہے، پردہ دل دے ہوتا ہے۔ کون ہوتا ہے پردہ دل دے ہوتا ہے؟ میری داڑھی بڑے گاؤں نہ لگ جائے میری بڑی پتہ نہیں میں داڑھی کا مسئلہ کیتی جا میرے لگے دیا میں نے شک پہ گیا میری داڑھی وینا میں کہاں کی وینا آپ کٹانا دے تجھے آپ نہیں کٹا دے میں کہتا ہوں کی نظر آتی ہے من کٹی ہوئی نظر آتی ہے۔ میں کہا حضور نے فرمایا داڑھی بڑھاؤ تو مچھا کٹاؤ، نہیں جی میں کہا تجھ داڑھی کٹائیں دے، میں کہا حضور نے فرمایا داڑھی بڑھاؤ تو مچھا کٹاؤ، آندا جی میں یہ تے مسئلہ سمجھ آ گئی ہے تسی کٹائیں دے ہو یا نہیں، میں کہا حضور نے فرمایا داڑھی بتاؤ تو مچھا کٹاؤ، آندا جی تسی مٹوان دے ہو کٹوان دے ہو یا نہیں، میں کہا اللہ دے بندے حضور نے فرمایا کہ داڑھی بتاؤ تو مچھا کٹاؤ، آندا جی میں سمجھ نہیں آئی، میں کہا میں تم سمجھانا سیدنا سعید بن زید مروان بن الحکم دی عدالت پیش ہو گئے نا ایک عورت نے دعویٰ کیتا میری زمین پہ قبضہ کر رہا ہے، عورت نے درخواست حضرت سعید نے بلایا گیا، حضرت سعید نے فرمایا جب مروان نے پوچھا ہے سعید آپ کے خلاف رضی اللہ تعالیٰ کیس ہے کہ آپ نے اس عورت کی زمین پر قبضہ کیا، حضرت سعید فرمان لگے اے مروان رسول اللہ کا فرمان ہے یہ بندہ ایک بلش کسی زمین تے قبضہ کر لے قیامت والے 7 زمینوں پر توق بنا کے گلے چ پات کر جائے گا،
انہیں کہا سید میں پوچھ رہا ہوں، یہ عورت کہتی ہے کہ آپ نے اس کی زمین پر قبضہ کیا ہے. فرماتا ہے فرمایا مروان میں کہتا ہوں حضور نے فرمایا ایک پلس کسی کی زمین پر جو قبضہ کر لے وہ پوچھی جائے وہ حدیث پڑھی جائے، وہ پوچھی جائے وہ حدیث پڑھی جائے. گورنر کہنے لگا مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا جب حدیث آ گئی میں صحابی رسول ہوں اور میں حدیث کی مخالفت کروں. جب حدیث آ گئی کہ داڑھی منڈوانا حرام ہے، حضور نے منع کیا ہے، مجھے حق کیا ممبر پہ چڑھنے سے پہلے کہ میں وہ کام کروں جو مصطفیٰ نے منع کیا ہے. حضور کا ممبر ہے، اس پہ وہی چڑھے جو حضور کی داڑھی کی سنت کو مانتا ہے. میں فلانا وزیر اعظم ہے، میں ہو جاؤں میں فلاں سنت کی مخالفت اور ممبر اہل الحدیث دو متضاد چیزیں. یا ممبر سے اتر جاؤ یا محمد کی سنت کو سینے سے لگا لو، ایک ہی راستہ ہے. داڑھی کٹوان دو. حضور نے فرمایا داڑھی بڑھاؤ بس، اختیار ہی نہیں ہے. اگر ایک بندہ بدل گیا نہیں میں کہ یہ داڑھی کٹی ہوئی آتا جی وہ میں نائی کھول گیا یہ شرارت ہو دی میں کو بڑے شرارتی ہوا جی وہ ساری شرارت ہے. بس میں بیٹھا تھا انہیں کاٹ چھڑی میں اس پاس آئی میں کہ کان شاید بٹھائے ایک کان میرے کیوں کہتے ہو شرارتی کھول کے گیا نائی کھولو انہیں کان نہیں کٹیا نہ کان کٹیا نہ آنکھ کٹی نہ ہاتھ کٹیا نہ انگل کٹی نہ دھاؤن کٹی ایکو نائی ایڈا شرارتی ہے داڑھی نہیں پہنتا. ہم نائی کے پاس نہیں جاتے ساڑھی داڑھی کو وہ ہاتھ کیوں نہیں لگاتا. لگتی ہو تو میں جب شرارت ہو دی نہیں ہوتی تیرے اندر دی من شرور انفسنا اندر دی شرارت مجبور کرتی ہے. تو یاد ہے شیخ القرآن مولانا محمد حسین شعوپوری رحمت اللہ قرآن دور جنا نائی سیپی ہوتے ہیں وہ داڑھی چڑی جٹا میں زمیندار دی وہ جا کے 15ویں دن 20ویں دن مہینے بعد چکر لاندے تو داڑیاں صاف کر جاتے. وہ شیخ القرآن اس دا ہوتا ہی پھر انسان فرمان لگے ایک جاڑ جانے نا حال باندھا پھردا تے نائی تو گزریا اور اچھانی دے ہاتھ جو دیا ہے وہ کاچے وہ جو گزریا نا تو دور آواز لگو نام نائی دا لیا ہے یا میری شکل ویگ ویجوان دی طرح بڑی ودی تو انہیں دیڑے آیا ایک ہوئے یعنی شکل داڑھی بدھی ہوئے نہیں میری شکل ویگ ویجوان دی طرح بڑی. اور ساکھا چودھری صاحب پرشان ہے وہ میرے جینے اگر توانے منہ تے حضور کی سنت آ جائے میں بھی اپنے ابے دا نہیں میرے جینے اور داڑھی مٹانا دے ہو جدو قیامت نو کیچیاں عملیاں ٹرنیاں نہ پھر کہ تیرے کول ہاتھ کول سوائے سنت کٹن دے کوئی شے نہیں رہے گی. پھر روزی کھوان دے ہو بچے دی کمائی نائی نو دے ہو داڑھی مٹوا کے اپنی کمائی حرام کے راستے میں خرچ کرتے ہو دکانیں دیتے ہو حمام والوں کو کرائے پر اور مزدوری کرایہ بچوں کو کھلاتے ہو وہاں داڑھی مٹواتے ہو. وَلَا تَعْوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ حمام والے کو داڑھی موڑنے کے لیے دکان کرائے پر دینا بھی حرام اور وار حرام ہے. بال کاٹے شریعت کتاب مطابق تو حلال ہے. اس کے علاوہ داڑھی کو مسئلہ کرے اور منوائے اور کہے کمائی حلال کی ہے نہیں. یہ دی دکان سگریٹ پئی ہوئی ساری کمائی حرام رات نہ ہو گئے کی کر رہا ہوگا. میں اس وقت تقریر صلاح دینا میں دوبارہ میں تجھے بلا ہوں ایک بار پھر تھوڑی تسلی ہو جائے. نعرہ تکبیر مسلک حق اہل حدیث. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. سبحان اللہ. انشاءاللہ امید ہے گھنٹہ کاٹ جیسا انشاءاللہ. اچھا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام زینب تیرا نکاح میرے غلام زید نہ لوئے گا. فرمایا ابو جی میرا زین نہیں مندہ میرا حکم ہے زینب.
یا رسول اللہ ہر حکم سراغوں پر صرف ایک حدیث، ہر حکم سراغوں پر صرف ایک حدیث نہیں مان سکتی یا رسول اللہ۔ تو یہاں تھا حدیث ایک حدیث نہ منی تو پھر ایڈا بڑا جرم کھڑا ہو گیا۔ سیدہ زینب ام المومنین حضور کی پھپھو کی بیٹی فرمان لگی محبوب جی اے میرا زندگی دا مسئلہ ہے، میرا نجی معاملہ ہے، ہر گل تے محبوب تواڈی منی ہے، تسلیم کیتی ہے، اس گل گنجائش کٹو۔ فرما زینب میرا حکم، فرمایا یا رسول اللہ سیدھی جی گل ہے، صاف جی گل ہے، میرا ذہن نہیں منتا۔ جدو کیا نا زینب میرا ذہن نہیں منتا، اس ویلے جبریل آیا، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اے محبوب جی زینب نو کہہ دو یہ تیرا ایک حدیث ایس حدیث نو تیرا ذہن نہیں منتا، اسانا تیرا ایمان ہی قبول نہیں۔ ایک حدیث نہ منی تے کی ہو جاتا ہے؟ ایک حدیث پر عذاب آیا ہے، بخاری کی حدیث ہے، میرے تو آڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آؤ بات کلوز کرن دی طرف لے کے جاؤں، میرے تو آڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میدان احد دے اندر غزوہ تبوک دے اندر حضور تبوک وال جا رہا ہے۔ جب تبوک پہنچے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ ایتھے پڑاؤ ڈالو، ریت ٹیلے نے پڑاؤ ڈال لیا، شام دا ویلا ہو گیا، حضور نے فرمایا میرے صحابہ وہی آئیے اجرات طوفان آنا ہے، آندھی آنی ہے۔ ہن تے موسمیات لے دس دے انہاں دے خبر یقینی نہیں ہوتی کہ حضور تے پھر وہی نہ دسنا سی، خبر یقینی سی کیوں؟ وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ پیغمبر اپنی مرضی نال بولتے نہیں، فرمایا آج رات طوفان آئے گا، آندھی آئے گی میرے صحابہ۔ اچھا یا رسول اللہ پھر یا رسول اللہ یہ راتی آگئی آندھی، اسی تو بیٹھے ریت تے خیمے ریت دے نال کلے گاڑے بھی اور اسیاں گڑیاں بھی ہونے تو کھڑ جاؤنا تے سواریاں جگہ گھوڑے تے اٹھ نہ دے جدوں اکھج پوے گی مٹی ریت انہاں تے اندھیرا ہونا ہے انہاں کے ادھر ادھر ناس جانا سویرے تے کوئی شاید نہیں ہوگی، خیمے پھٹ جان گے۔ کی کرا کہ پھر رجے ہوئی جائیے جس زمین پہ پکی ہوئے پہاڑ ہوئے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ ریت اندر کلے گاڑ دیو، یہ گاڑ چھٹے، فرمایا رسیاں بند دیو، محبوب جی بند دیتیاں، فرمایا ساریاں سواریاں گھوڑے تے اون بند دیو، محبوب جی بند دیتے ہیں لیکن ہیں سارے ریت دے ہوتے جدو جھولا آئے گا وہ آئے گی ریت ادھر ادھر جائے گی تے اکھڑ جان گے۔ فرمایا